المجيد والفرقان الحميد هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور وقال في مقام آخر من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ گزشتہ جمعہ میں نے علم کی فضیلت پر کچھ باتیں گزار کرنے کی کوشش کی تھی، تو وقت کے لمیٹڈ ہوتا ہے، محدود وقت ہوتا ہے، اس کے اندر ہی بات کو بیٹھنا ہوتا ہے اور سامعین تک بات کو کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ اسی وقت کے اندر، اس تھوڑے وقت کے اندر پوری کی پوری بات پہنچائی جائے۔ تو علم جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم روشنی ہے۔ اب اندھیرے میں ایک بندہ جا رہا ہے، راستے میں اس کو ایک ڈنڈا پڑا ہوا نظر آتا ہے، اندھیرے میں جو ڈنڈے پہ ہاتھ لگاتا ہے تو وہ ڈنڈا نہیں ہوتا بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، سانپ ہوتا ہے، اور وہ اس کو کاٹ جاتا ہے۔ اس اندھیرے کی وجہ سے اس نے سانپ کو ڈنڈا سمجھ کر، فائدہ دینے والی چیز سمجھ کر اٹھایا، وہ ڈنڈا نہیں تھا بلکہ کیا تھا، سانپ تھا، اور اس سانپ کو اس نے جب ہاتھ لگایا ڈنڈا سمجھ کر، اس نے اس کو کاٹ دیا، اس کی وجہ سے اس بندے کی کیا ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ اندھیرا تھا، اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسری بندہ جا رہا ہے، اندھیرے میں اس کو پتھر نظر آتا ہے، پتھر کو اٹھاتا ہے اور اس سے وہ پتھر سمجھ کر کچھ بھی کر دیتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ اس سے پٹوانی بھی کر دیتا ہے، استنجا بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کو استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ صبح اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو پتھر اس نے اٹھایا تھا وہ پتھر نہیں تھا بلکہ سونے کی ڈلی تھی، وہ پتھر نہیں تھا، تو چاندی کی ڈلی تھی۔ تو یہ اتنا بڑا اس نے نقصان جو کیا، یہ کس وجہ سے کیا؟ وہ اس وجہ سے اس نے کیا کہ اس کو اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اندھیرے میں انسان فائدے پہنچانے والی چیز کو اپنی طرف سے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نقصان پہنچا دیتی ہے۔ نقصان والی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کو کیا کر دیتی ہے، فائدہ دے دیتی ہے۔ تو یہ اندھیرے کی وجہ سے یا نقصان والی چیز سے وہ فائدہ اٹھانا جو ہے بچنا چاہتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، نہیں بچ سکتا۔ فائدہ دینے والی چیز کو اٹھانا جو ہے اس سے فائدہ لینا چاہتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، اندھیرے کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چلتا تو اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اندھیرے میں دیکھیں یہ جو اکثر لوگ، اب تو وہ سسٹم ختم ہو گیا، ہمارے لوگ اکثر بارڈر پار کرتے تھے، ان کے آگے اس بارڈر کی اس طرف بھی اپنے گھر سے، اس طرف بھی اپنے گھر سے، کشمیر میں تو وہ انہوں نے مائن لگائی ہوئی ہوتی تھی، تو اب اندھیرے کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، تو مائن کے اوپر پاؤں رکھ دیتے تھے، ویسے تو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ ایریا مائن کا ہے، یہ والا نہیں ہے۔ تو اندھیرا جو ہے یہ کس قدر نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، العلم نور، علم کیا ہے، روشنی ہے۔ یعنی جب روشنی ہو جاتی ہے تو انسان کو ہر چیز نظر آ جاتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں جو ہے کیا ہے، یہاں گڑھا ہے، یہاں دریا ہے، یہاں پانی ہے، اور یہاں جو ہے روڈ ہے۔ یہ کس کی وجہ سے اس کو معلوم ہوتا ہے، یہ علم کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے، روشنی کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اتنی فضیلت بیان کی، اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب غزوہ بدر ہوئی، اور غزوہ بدر میں کس قدر ظالم لوگ جنہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو اتنی تکلیفیں پہنچائی، اتنی تکلیفیں پہنچائی جس کی انتہا ہی نہیں ہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سارے لوگ آئے قیدی بن کر، تو آپ نے کہا آپ میں سے پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں؟ تو جب ان کا پتہ چلا، آپ نے کہا میرے صحابہ کو آپ علم دیں۔ اب وہ آپ دیکھیں، وہ علم قرآن و حدیث کا نہیں تھا، وہ عام میتھ کا علم ہوگا یا کوئی لکھنے پڑھنے کا علم ہوگا۔ تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پڑھنے لکھے جو قیدی ہیں ان کو جو ہے فوقیت دی جائے گی کن پر؟ جو ان پڑھ ہیں۔ تو علم کی فضیلت اللہ خود قرآن میں قسمیں اٹھا رہا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ علم کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے۔ آج آپ دیکھیں یہ سفر کا مہینہ، سفر کے مہینے میں آپ کو ایسی افواہ سننے میں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو ایک عورت کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ نحوست والا نہیں ہے، یہ بلکہ برکت والا مہینہ ہے، اور کسی مہینے میں نہ نحوست ہے نہ کسی مہینے میں کچھ اور ہے، یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اگر یہی بات ہے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار جو تھا اسی مہینے میں آیا، اور اسی بخار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے کو جو ہے منحوس مہینہ نہ کہا جائے۔ یہ ہمارے جو صحیح پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک تو ہے جاہل لوگ جن کا عقیدہ ہی بہت غلط ہے، اس کے علاوہ جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ توہمات، یہ وہاں والی باتیں پائی جاتی ہیں کہ سفر کا مہینہ جب آتا ہے اس میں شادی نہیں کرو، اس میں منگنی نہیں کرو۔ اب لوگ پوچھتے ہیں جی چلو ہم شادی تو نہیں کریں گے، منگنی کر لیں یا نہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ کس وجہ سے پوچھتے ہیں؟ کم علمی کی وجہ سے۔ ان کے پاس علم نہیں ہے، اور علم والوں کے پاس جانا نہیں ہے، علم والوں سے پوچھنا نہیں ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا اور مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، بار بار بتا رہا تھا کہ سفر کے مہینے میں کیا ہوتا تھا؟ مصیبتیں اترتی ہیں، سفر کے مہینے میں باہر نہیں نکلو، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ آج مسلمان پوچھ رہے ہیں کہ سفر کے مہینے میں اگر منحوس نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی تو اس مہینے میں آیا تھا۔ تو اب اس سے پوچھے بندہ، اس کو بتایا گیا اس عورت کو کہ دیکھو اگر اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا تھا تو آپ کی وفات کب ہوگی؟ یہ ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو، تو ربیع الاول کا مہینہ تو اس سے زیادہ منحوس ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا اور اس کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی، تو وفات تو آپ کی 12 ربیع الاول میں ہوگی، تو وہ اس سے زیادہ منحوس ہوا۔ یہ بات مجھے یہ تو نہیں، وہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ پھر اس سے کہا گیا کہ جس شہر میں آپ کی وفات ہوئی مدینہ، ہاں اب مجھے بات سمجھ آ گئی۔ اب یہ پڑھے لکھے لوگوں کی یہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ سفر کے مہینے میں یہ نحوستیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ کم علمی کی وجہ سے ہے، علم نہیں حاصل کرتے۔ اور علم اگر کسی مسئلے میں کوئی ضرورت پڑ جائے تو علم والوں کے پاس بھی جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ کوئی عام بندے کے پاس چلے جائیں گے جس نے 2-4 باتیں رٹی ہوں گے، اس سے پوچھ لیں گے۔ اور بھائی تم عام ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، چاہے کتنا بھی بندہ ماہر ہو، ایک بندہ ڈاکٹر نہیں ہے، اس کی جو ہے ہاتھ میں کتنی شفا ہو، کیا کہتے ہیں یہ ڈاکٹر نہیں ہے؟ تو ڈاکٹر بولا اس کے ہاتھوں میں بندہ بھی مار لے تو کہتے ہیں اس نے MBBS کیا ہوا ہے، اس پہ کیس نہیں ہو سکتا۔ تو بھئی ایک بندہ عالم ہے، اہل علم ہے، اللہ خود قرآن پاک میں علم والوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ علم والے جاننے والے نہ جاننے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آپ علم والوں کے پاس جاؤ، جاننے والوں کے پاس جاؤ، جب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ان سے پوچھو۔ تو آپ نے فرمایا علم نور، علم روشنی ہے، روشنی کے اندر یہ ابھی دن کا ٹائم ہے تو آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہے، جب رات کا ٹائم ہوگا تو اندھیرا ہو جائے گا، اور اندھیرے میں آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آئے گا، جتنے مرضی کا آپ اندھیرے کو ڈھونڈیں لیکن اس کے پیچھے آپ کو اندھیرا نہیں پاتے۔ تو اندھیرے کو بھگانے کے لیے کیا ہے؟ اب چھوٹی سی ایک موم بتی، چھوٹی سی موم بتی اس کا جلا دیکھیں اب کتنی جو ہے ایک بلب ہے اس میں کتنی روشنی ہوگی، اس کے مقابلے میں جو ہے موم بتی ہے میرے خیال ہے وہ 0 واٹ بھی نہیں ہوگی۔ اب ادھر جلا کے رکھ دیں اتنا بڑا کمرہ روشن ہو جائے گا، اس میں روشنی ہو جائے گی، آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو علم جو ہے یہ روشنی ہے، اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ
تھوڑے سے تھوڑے علم والا بندہ جاہل آدمی سے اچھا ہو جائے گا. جہالت کیا ہے؟ جہالت سراسر اندھیرا ہے. جاہل کیا الجاہل عدو لنفسہ، جاہل آدمی تو اپنی ذات کا دشمن ہوتا ہے. فکیف یکون صدیق لغیرہ، تو دوسرے کا دوست کیسے ہو سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کا دشمن ہے، اپنی ذات کا دشمن ہے، اس کو اپنی ذات کا نہیں پتا، تو دوسرے کا تو ساتھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم جاہلوں کے ساتھ جا کر مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. شریعت کے مسئلے تو بڑے گہرے مسئلے ہیں. اب دیکھیں کہ ایک بندے کے اوپر گان رکھی جائے کہ کلمہ کفر کو، اسلام میں کیا ہے کہ وہ اگر اس کا جو عقل کو مطمئن بالایمان، اس کا دل جو ہے وہ اسلام پر مطمئن ہے، وہ کلمہ کفر کہہ دے، اوپر پڑھ سکے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کلمہ کفر نہیں کہتا اور اس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ شہید ہو گئی. یہ عظیمت والا راستہ ہے، یہ افضل راستہ ہے. لیکن اسلام نے کہا کہ اگر کوئی نہیں کہنا چاہتا، یہ جو ہے وہ کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا دل مطمئن ہو. دل سے نہیں کہہ رہا، زبان سے کون پر سے کہہ رہا ہے. دل سے وہ کہہ رہے کہ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں، اصل جو ہے میرا اللہ ہے، میرا رسول ہے، میرا قرآن ہے، اس پر وہ پکا یقین ہوتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک بندہ بھوک سے مر رہا ہے، ٹھیک ہے. بھوک کے ساتھ وہ مر رہا ہے، اس کی بس چھٹی ہونے والی ہے، اس کو خنزیر کا گوشت ملتا ہے، وہ کھا لے. اگر وہ نہیں کھائے گا مر جائے گا، وہ خودکشی ہے. سمجھ نہیں آئی؟ دو برا چیزیں. تو یہ ایک طرف کیا ہے کہ ایک بندہ اس کا دل اسلام پر مطمئن ہے تو وہ کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو جائز ہے، ٹھیک ہے. لیکن عظیمت کیا ہے؟ وہ نہیں کہتا تو یہ افضل ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو شہید کہا جائے گا، اور اس کی وجہ سے بہت موٹیویشن ملتی ہے، بہت بڑی تبلیغ ملتی ہے کہ دیکھو یار اس کا سچا مذہب تھا، یہ قتل ہو گیا لیکن پیچھے نہیں ہٹا. اور اس کے مقابلے میں ایک بندے پر بھوک طاری ہو گئی، ایک دن، دو دن، تین دن، 4 دن گزر گئے ہیں، اور بھوک کے نتیجے میں آپ اس کو بس بہت پاکا ہو گئی ہے. اس کو خنزیر کا گوشت ملتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا، میں مر جاؤں گا، لیکن میں نے حرام نہیں کھانا. اس کو چوری کی روٹی مل جاتی ہے، چوری کی مرغی مل جاتی ہے، وہ پکڑ کے کھا لے، چوری کر کے کھا لے، جان بچانا فرض ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں کھائے گا تو یہ خودکشی ہوگی. اب یہ والی چیز کی موت حرام ہے. تو یہ مسئلے ہوتے ہیں. اب دیکھیے کتنی باریک باتیں ہیں. دو باتیں یاد کر لیتے ہیں، وہ اسی پر قیاس کرتے رہتے ہیں. وہ بندہ کہتا ہے یار اس میں بڑا اچھا مسئلہ ہوتا ہے، بڑا اچھا مسئلہ ہوتا ہے. اب مرغی تو چوری کر کے کھا لیا، میں نے یہ بات بتا دی. اب آدھی بات سن کے بندے کہیں گے کہ ہم بولا تو مرغی چوری کر کے کھا لے، لیکن اس کی مرغی چوری کی ہے، جب اس کے اندر جان آئے گی، صحت آئے گی، تو اس کو جا کے بولے یار میں نے تمہاری مرغی چوری کی تھی، اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، یہ پیسے لے لو، میں نے اپنی جان بچانی تھی، میں نے آپ کے گھر کی روٹی چوری کر کے کھا لی، آپ کے امرود کھا لیے، آپ کی یہ چیز کھا لیے، کیونکہ اس وقت میں مر رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت چوری کر کے بھی کھا سکتا ہے. خنزیر ملا، خنزیر کو کھا لے. اس کو مردار ملا، مردار کھا لے. اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، کہ آپ پر خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے، مردار حرام ہے، اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے ذبح کرتے وقت، ٹھیک ہے، کسی بت کا نام لیا جا رہا ہے، کسی بھی غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے ذبح کرتے وقت، وہ چیز بھی حرام ہے. اور یہ حرمت میں سب سے زیادہ حرام یہ چیز ہے جس کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے. سب سے زیادہ حرام یہ خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے، خون سے بھی زیادہ، مردار سے بھی زیادہ حرام غیر اللہ کا نام لے کے جس کو ذبح کیا جائے. شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. علم کی فضیلت بیان کر رہا تھا. علم جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے. خود آپ علم حاصل کریں، ٹھیک ہے، اور علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو طالب علم سمجھے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ طالب علم سمجھنے سے تو اس کا علم بڑھتا رہے گا. ساری زندگی بولے میں طالب علم، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. دوسرا جو طالب علم ہے
طلب علم میں وفات پا جائے گا. آگے میں نے حدیث پڑھی ہے من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یأتی. جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے, اپنے گھر میں لوٹ آئے. اگر وہ علم حاصل کرتے ہوئے فوت ہو گیا, دنیا سے چلا گیا, تو وہ شہید ہوگا, اس کی موت شہادت کی ہوگی. تو آپ اپنے آپ کو یہ بولیں کہ ہم کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹ ہیں, ہم طالب علم ہیں, اللہ رسول کے دین کے علم حاصل کر رہے ہیں. تو آپ کیا ہوں گے؟ آپ کو علم کی فضیلت کا سوال بھی ملتا ہے, ٹھیک ہے. اور علم کی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ بہت بڑی فضیلت ہے. ماشاء اللہ ہمارے ساتھ کوئی بہت دنوں کی بات نظر آئے, اللہ کی خوشی دے. خیر جی کہاں سے آپ؟ تو علم کے بارے میں بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, العلم نور, علم روشنی ہے. روشنی جب آتی ہے کسی جگہ پر تو اندھیرے ختم ہوتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اندھیرے کو ڈنڈے کے ساتھ نہیں ختم کیا جاتا بلکہ کس کے ساتھ؟ روشنی کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بندہ اگر جہالت والی بات کر رہا ہے, ایک بندہ اگر غلط بات کر رہا ہے, اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ بھی اس کو اسی مقام میں جب جواب دیتا ہے تو پھر یہ اندھیرے کو ڈنڈے کے ساتھ پکار ہے, جو کہ ناکام کوشش ہے. یہ کوشش کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر کوئی بندہ غلط بات کر رہا ہے اس کو علم کے ساتھ جواب دیا جائے, دلیل کے ساتھ جواب دیا جائے. اب میں دیکھتا ہوں اکثر نیٹ پہ ایسی ایسی فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ, ایسی ان کی جو وہاں حیات جو میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں, اور سننے والے ان کے آگے فالوور بھی ہیں. کیا بتائیں ان کو, کیا سمجھائے کہ اتنے فتنے اٹھ رہے ہیں اور وہ صاف صاف کہہ رہے ہوتے ہیں علماء کو کیا علم ہے. ایک بندے نے 8 سال پڑھا ہو تو یار کچھ بھی نہ پڑھا ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر سال ایک بندہ پڑھ رہا ہے اس کے پاس علم نہ ہو. تو ایک بندہ خالی جو ہے وہ خود سے مطالعہ کر رہا ہے, خود کتابیں نکال کے پڑھ رہا ہے, اس کے پاس علم آ گیا اور علماء کے پاس علم نہیں ہے. تو بھائی تم کیا کہہ رہے ہو, کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ علماء کے اوپر اٹیک کر رہے ہو, تم دین کے اوپر اٹیک کر رہے ہو. اس لیے کہ علماء جو ہیں یہ سب کچھ ہے. جب روس کے اندر روسیوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے کیا کیا؟ علماء کو مارا. علماء سارے شہید کر دیے, ٹھیک ہے. قرآن پڑھانے والے سارے شہید کر دیے گئے. وہ کچھ چھپ چھپا کے بچ کے وہ آگے دین کا علم پڑھاتے ہیں. وہ بھی کیسے بیسمنٹ میں چھپ چھپ کے بچوں کو پڑھاتے رہے, وہ قرآن پڑھا رہے ہیں چھپ چھپ کے. اب وہ جو قرآن پڑھا رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ علماء تھے. پھر ایک بندہ عالم ہے, ایک بندے نے قرآن پڑھا ہوا ہے, جتنے قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں اب ان کو مار دیں, آگے کون پڑھائے گا؟ آگے تو چھٹی ہے. تو سب سے زیادہ جو اٹیک کیا جاتا ہے یہ اصل میں جتنا بھی ہمارا میڈیا ہے یہ سارے کا سارا میڈیا یہودیوں کا میڈیا ہے, یہودیوں کے انڈر آتا ہے. اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو میڈیا چل ہی نہیں سکتا. وہ جو آپ کو ڈاکومنٹس دیتے ہیں, جو ان کو جو بات بتاتے ہیں وہی بات آگے بڑھتی ہے. انہوں نے نہیں دیکھنا ہوتا کہ یہ بات ہمارے اسلام کے خلاف جا رہی ہے, ہمارے دین کے خلاف جا رہی ہے. انہوں نے پیچھے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں انہوں نے کیا ہدایات دی ہے, ہمیں کیا انہوں نے کہا ہے. تو یہ علماء کے خلاف بات کرنا, میں یہ نہیں کہتا کہ علماء فرشتے ہوتے ہیں, ان کی کمیاں ہوتی ہیں, لیکن زیادہ تر تو کوئی بھی فرقہ ہے. آپ تاجر ہی لیں, اگر سارے کے سارے تاجر 100% نوسر باز ہو جائیں, فراڈی ہو جائیں, دھوکے باز ہو جائیں تو مجھے بتائیں تجارت چلے گی؟ پورے بازار میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو 1 یا 2 تاجر ہوں گے جو فراڈ کرتے ہیں, اور ان کا بزنس بھی آپ کو پتا کہ کچھ دنوں کے بعد پوری ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب سارے تاجر بازار کے اندر غلط نہیں ہو سکتے تو سارے علماء کیسے غلط ہو گئے؟ تو اس کا مطلب جو بندہ بات کرتا ہے, جو بندہ بتا رہا ہے وہ بندہ خود غلط ہے. وہ جو تبلیغ کر رہا ہے, وہ جو ترویج کر رہا ہے, وہ جو آگے تدریس کر رہا ہے, درس دے رہا ہے, وہ غلط کر رہا ہے, وہ اپنی آخرت بھی خراب کر رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت کی ذات فرما رہے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جیسے سایہ وہ برابر نہیں ہو سکتے, اسی طرح ان پڑھ آدمی اور پڑھا لکھا بندہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے.
अल्लाह कुरान पाक में पढ़े तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये था कि सफ़र का महीना जो जा रहा है इसके अंदर जो तवाहुमात खास करके आपने उनकी जो सफ़र की बुर्द होती है वो ज़्यादा जो है महसूस होती है, उससे बचना चाहिए। सफ़र का महीना ज़्यादा महसूस होता है। तो आपने क्या फरमाया, ना ये उर्दू के अंदर नौसत है, ना इसी तरह सफ़र के महीने में नौसत है, और इसी तरह आपने फरमाया वाला तैयार, और कोई ये बदशगुनी जो निकालते हैं हम, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तो ये हमने सारी अपनी तरफ से बनाई हुई है। किसी घर में ईद, उल्लू, चीज ये आगे बोलना शुरू हो जाती थी तो कहते थे कि आप इस घर में बर्बादी आए, ये किसका कितना मक्का का। और आज भी आपको ये बातें सुनने को मिलेंगी। सफ़र का महीना जा रहा है तो ये साथ इसके अंदर जो असल बात है आपको यहाँ आगे आपको तो पता, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं उनको बताया जाए, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो बात है कि इल्म, कम इल्मी की वजह से बंदा जो ये बातें करता है, इल्म हासिल नहीं करते, और जो इल्म जिन्होंने हासिल किया होता है उनके पास आके नहीं बैठे, उनसे पूछना दोबारा नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी बदबख्ती है, ये हमारी बहुत बड़ी कमनसीबी है। तो अल्लाह की ज़ात मुझे और आपको सही मानों में इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, सही मानों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाला बनाए, अल्लाह के हुक्मों पे चलने वाला बनाए। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग तो माशाल्लाह जिस तरह ज़िंदगी गुजरनी से गुजर गई, अपने बच्चों को दीन के जो है ये वक़्फ़ करें। हमारा जामिया यहाँ दाखिल करवाएँ, कोई और जामिया उसमें दाखिल करवाएँ। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों को, छोटे बच्चे हैं तो 5वीं तक स्कूल भी पढ़ा रहे हैं, बल्कि 6वीं 7वीं वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो बच्चा आपका दीन का इल्म भी हासिल कर लेगा और साथ में स्कूल की तालीम भी हासिल कर लेगा। असल तो दीन का इल्म है, जिसकी फजीलत जो है वो दीन के इल्म की है। लेकिन अगर कोई दूसरा इल्म भी हासिल कर रहा है वो भी इल्म ही है, लेकिन कुरान और हदीस के इल्म की फजीलत जितनी है वो किसी और चीज़ की फजीलत नहीं हो सकती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मेरी जो है दरख्वास्त है, गुजारिश है कि वो अल्लाह हमको 100% सही मानों में दीन पर चलने वाला बनाए, और जितनी भी खुराफात हैं उन सब से बचने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाह।